بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس سے پہلے بھی فتویٰ آ چکا ہے اور ان کے جو نظریات اور خیالات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ کس طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ اب یہ نیا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ فتویٰ بہت طویل ہے، اس کے اہم اقتباسات میں نقل کر رہا ہوں ان حضرات کے لیے جو اردو زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو پڑھ سکتے ہیں ان کو تو بآسانی یہ فتویٰ ہر جگہ مل جائے گا، وہاں سے اس کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ صحیح بات لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ یہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی مہر ہے اور استفتاء نمبر ہے 11360۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا ہے قابل صدر احترام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم مفتیان نظام دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت مبارکہ میں عرض ہے کہ تبلیغی جماعت کے ایک معروف اور بڑے ذمہ دار کی طرف سے جہالت کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے رمضان سے پہلے بھوپال اجتماع 2022 علماء کی مجلس کا بیان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا، جس کو پڑھ کر آپ حضرات نے زبانی اپنی تشویش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں ملا ہے۔ اب اپریل 2023 کی تازہ تقریر سامنے آئی ہے۔ اس تقریر نے علماء اکرام اور مدارس کے منتظمین کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہم حیرت میں ہیں کہ ایک شخص ساری دنیا کے علماء اور مشائخ کو للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علماء کے لیے تجارت کرنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کے خدام کو اپنی کفالت خود کرنی چاہیے، اس کے بغیر ان کا مجاہدہ ناقص ہے، اور عوامی کفالت کا خیال ایک غلط خیال ہے۔ بیان کے الفاظ یہ ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے خلفائے راشدین کو اس بات کا عادی بنایا تھا کہ جو مال تمہارے پاس آئے اس کو ترد کر دینا، اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اور اجرت بھی جمع ہوگی۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا۔ صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے تعویلات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی، جبکہ ان لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا، اور اب اس زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک معلم ہے، ایک محدث ہے، ایک امیر اور ایک مبلغ کا ان دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یہ تفصیلی بیان ہے، بہرحال تو اس میں جو معلوم کیا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ حضرات اکابر، یہ بیان بہت گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ اس بیان میں مقرر صاحب نے عوام کو کھلم کھلا یہ تاثر دیا ہے کہ ساری دنیا میں وہی اکیلے عظمت کے داعی ہیں، اس لیے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ وہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن بعد عاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بیہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قصے لکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر پر کامل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بھی جو بیانات ارسال کیے ہیں، جن میں سے بعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ کی شان میں بیعت بھی کی گئی ہے، اور بعض بیانات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج تعلیم اور دعوت کا نظام سنت طریقے سے ہٹ چکا ہے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، یہ جو ہے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مقرر صاحب کے یہ بیانات کیا عذروی شرع درست ہیں؟ کیا ایسے شخص کی غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا جائز ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے، جو لوگ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور غلط دلائل فراہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تیسری بات یہ معلوم کی گئی ہے کہ بعض لوگ عوام کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہمیشہ تبلیغ کے مخالف رہے ہیں۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی تبلیغی جماعت کا مخالف ہے؟
ان سوالوں کا جواب ہمیں واضح الفاظ میں مطلوب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دو ٹوک موقف سامنے نہ آنے کی وجہ سے علماء کرام کے لیے دینی رہنمائی میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کتنے ائمہ کو امامت سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جبکہ ہر جگہ گول مول اور متضاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رجوع ہو گیا، اس لیے ہم مجبوراً ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہی ہمارے لیے احقاق حق اور ابطال باطل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ صاف لفظوں میں ہمیں سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ اگر ہمارا تاثر غلط ہے تو ہماری غلطی کی نشاندہی کر دی جائے، فقط وسلام۔ یہ جن حضرات نے یہ باتیں معلوم کی ہیں، ان حضرات کے سب کے دستخط ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا جواب سماعت فرمائے۔ جواب میں لکھا گیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب باللہ توفیق۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنی آخری تحریر 31 جنوری 2018 میں شخص مذکور کے افکار و نظریات سے متعلق لکھا تھا کہ دارالعلوم کے موقف میں اصلاً جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شریعہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی ان کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ ان کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شریعہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے در پہ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اس تحریر کے اجراء کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفے سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوتے رہے ہیں جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کے جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے ہیں، اس میں 13 مئی 2023 میں فجر کے بعد کا بیان بھی شامل ہے۔ ان سے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف مبنی بالحقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے، بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بے جا الزامات اور اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے، لیکن جب جمہور امت کے خلاف منکرات اور جہالت پر مبنی باتیں عوام میں چل رہی ہوں اور عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہو اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور مسجد ان گمراہ کن باتوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقع پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سوال میں 29 اپریل 2023 کا جو بیان نقل کیا گیا ہے، اس کے مفصل جائزے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول افراد کے بارے میں اپنے جس خیال کو پیش کیا ہے وہ ان کا کوئی نیا اور پہلا انحراف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حق علماء کی طرف سے اس پر پہلے بھی متنبہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عوامی مجمع میں اپنے اسی پرانے غلط نظریے کو کسی نہ کسی عنوان کے تحت مسلسل دہراتے رہتے ہیں، لیکن زیر نظر بیان ان کے سابقہ بیانات کے مقابلے اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے علماء، محدثین، مشائخ اور مدارس دینیہ میں عوامی کفالت کے مروج نظام کو واضح الفاظ میں بے وقار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امر بالکل بے غبار ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول و یکسو رہنے والے افراد کو جن بنیادوں پر، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کی پیروی، مخلوق سے استغنائیت، مجاہدے کی تکمیل، عوام کو عملاً تجارت سکھلانا اور دینی کاموں میں تعاون حاصل کرنا، تجارت اور اسباب معیشت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے،
اور عوام کے سامنے جو یہ تاثر پیش کیا ہے کہ طلبہ، اساتذہ اور خدام دین کا معیشت اور اپنے اخراجات کے تعلق سے موجودہ طریقہ کار صحابہ اکرام کی سیرت کے خلاف ہے، یہ بنیادیں اور یہ تاثر بالکل غلط ہے، بنیادیں بھی غلط ہیں اور سیرت کا عنوان بھی جہالت پر مبنی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو حضرات ایسی خدمات میں مشغول تھے جن کا تعلق عامۃ المسلمین کے مسائل دینیہ سے تھا، ان کی معیشت کے لیے عوامی کفالت کا باضابطہ انتظام قائم تھا اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ ایسے خدام دین نے اپنی معاشی کفالت کے لیے بیت المال کے وظیفے کو قبول فرمایا، اور علامہ عینی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے وظیفے کے اجراء پر گویا اجماع ہو گیا تھا، اور عوامی کفالت قبول کرنے اور تجارت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کسب و تجارت دینی خدمت کی کما حقوق ادائیگی میں مخل ہوگی۔ اس سلسلے میں محدثین، فقہاء اور سیرت نگاروں کی تصریحات اس کثرت سے موجود ہیں کہ جن کا احاطہ مشکل ہے، تاہم چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، پھر کچھ حوالے جو ہیں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان حوالوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی حوالے موجود ہیں اور اکابر کی کتابوں سے بھی حوالے موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، شیخ دکریا رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، بخاری شریف سے بعض حوالے نقل کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے حوالے جو ہے بہرحال نقل کیے گئے ہیں، اور ان سارے حوالوں کو، یہ سارے فتوے کو روک کر یہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا بآسانی یہ فتویٰ جو ہے چونکہ شیئر کیا جا چکا ہے ہر جگہ بآسانی یہ فتویٰ جو ہے مل جائے گا۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے اس بات کو لکھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کی باتیں در حقیقت متجددین کیا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن خیال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ لکھا گیا۔ مزید برآں موصوف نے طلباء اور علماء کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے معاش کے سلسلے میں جو تجویز پیش کی ہے اور اپنی تجویز کی جو بنیادیں بتائی ہیں، افسوس کہ انہی خیالات کا اظہار ایک مدت سے متجددین کرتے آئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، یہ حضرت کا جو ہے حوالہ بھی دیا گیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو بہرحال روک کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ آخر میں جو جوابات ہیں ان کو سماعت کر لیجیے، جو 3 سوالات کیے گئے تھے ان کے مختصراً جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت طویل فتویٰ ہو گیا ہے، بہت طویل ہے، تو اس کو ظاہر ہے سارے کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ مزید مقرر صاحب جو کچھ کہتے ہیں ان کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ لکھا گیا ہے کہ اب آپ کے سوالات کے جواب مختصراً پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات ازرور شرع درست نہیں ہیں۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شریعہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوع تشریحات پر مبنی ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا، کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے قابل کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سرمو انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں، مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وعند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت کا من حیث الجماعت کبھی مخالف نہیں رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شریف فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور ابھی مزید مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شریعہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ نیچے عربی کے حوالے ذکر کیے گئے ہیں، بہت سی کتابوں سے حوالے نقل کیے گئے ہیں، اور آخر میں
اخیر میں حضرات مفتیان کرام کے یہ دستخط موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کی مہر بھی ہے اور مفتیان کرام کے یہ دستخط بھی موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔